ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آخر قبر ہے، کوئی نہیں آئے گا قبر میں، کوئی نہیں۔ کب تک ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، مال کمانے کے چکر میں مکر و فریب کریں؟ کچھ تو آخرت کی فکر کرو، کچھ تو ان کو منہ دکھانے کی فکر کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی نے 70 سے زیادہ مرتبہ خواب میں حضور کا دیدار کیا۔ ان کی بیوی نے جب مدینہ منورہ جاتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ کسی نے کہا سرکار آپ اتنے بڑے مجدد ہیں، وقت کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے کتوں کا کام چوکھٹ پہ ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ یہ تھی ان کی حال۔ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کر جاتے، منہ میں پتھر رکھ کے جاتے تھے، آواز بلند نہ ہو جائے۔ یہ تھا عاشقوں کا حال۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ بہرحال اللہ لاج رکھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ، محشر کا امتحان تو اپنی جگہ ہے، محشر سے بڑا امتحان قبر کا امتحان ہے، اس لیے کہ تجھے منانا ہو تو محبوب کو لے آئیں گے، لیکن محبوب ہی روٹ جائے، وہی ناراض ہو جائے تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ رحم کرو اپنے حال پہ۔ وہ جناب ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر منہ نہیں دکھا سکتا ان کو، آؤں گا ضرور، منہ نہیں دکھا، کیونکہ ہو گیا ہے بہت بڑا گناہ۔ حالانکہ وہ گناہ ہی نہیں تھا، وہ گناہ ہی نہیں تھا، لیکن احساس۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم صبح کا انتظار کرنے لگے، صبح ہوئی، فجر کا وقت آیا، ان کو پکڑ کے چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، 40 دن سے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، لے گئے۔ جیسی حضور علیہ السلام کی قرت کی آواز ان کے کانوں میں آئی، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ عاشقی بے غیرتی کے ساتھ سب کریں، ہم سب کریں، میں بھی اور آپ بھی، میں کچھ الگ نہیں آپ سے، سب کریں۔ ان کا دل دکھائیں، پھر دھڑلے سے تھی سینہ تان کہ ہم تو عاشق رسول۔ عاشق وہ تھے، ایک ناکردہ گناہ پر اتنا احساس، بے ہوش ہو گئے، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ حضور کی نماز مکمل ہوئی، سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ حضور کے ہاتھ بڑے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، آنکھ کھولی، پہلا سوال آقا میرے گناہ سے آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ میں سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ہائے ہائے، جو ماں باپ کا دل دکھائے اس کی زبان پہ موت کے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ ہم نے تو نبی کا دل دکھایا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رہے۔ یا رسول اللہ، آپ ہماری اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل دکھانے کی ہماری کبھی نیت نہیں تھی آقا، لیکن اب نفس کی وجہ سے گناہ ہو گئے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے حال پہ رحم کر دیں۔ آقا آپ کرم نہ کریں گے تو کون کرے؟ حضور آپ ہی کا تو ایک سہارا ہے، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کرو رو۔ حضور ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو نیک کہہ سکے، لیکن آقا آپ ہمارے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں۔ ابن عبد الرحمن بے ہوش ہو گئے، حضور نے ہاتھ پکڑا ہوش میں، اور پہلا سوال تھا آپ کا دل تو نہیں دکھانا آقا؟ سرکار کریم ہے نا، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن تجھے ایک ایسی آیت پڑھاؤں، میں ایک ایسی آیت بتاؤں، اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اور حضور نے کہا پڑھو عبد الرحمن، میں تمہیں پڑھاتا ہوں، ابن عبد الرحمن پڑھو میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو پڑھا لیں۔ سرکار نے وہاں پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سرکار نے کہا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اس کو بخش دے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس پہ مطمئن نہیں ہوئے،
اپنے گناہ کے معاملے کو لے کے مطمئن نہیں ہوئی، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ عشق تھا دل میں، کچوکے دے رہا تھا نفس، ضمیر کچوکے لگا رہا تھا، محبوب کو تکلیف نہیں۔ کہتے ہیں حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرے بدن میں تو اب خون بھی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اٹھاؤ اس کو لے جاؤ گھر پہنچا دو۔ گھر پہنچا دیے، 8 دن پورے گزرے، پھر بھی وہ نہیں آئے۔ سرکار نے پوچھا سلمان میرا ابن عبد الرحمن کیسا ہے؟ ہائے ہائے، جس کو میرے کریم آقا میرا کہہ کر کے پکارے، اس کو میرا کہہ کر کے پکارے، ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو وہ ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب میرا ابن عبد الرحمن کیسا؟ آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی بات ہے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب۔ حضور کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، یہی کہتے۔ سرکار فرماتے چلو آج ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، آج اس کو بتائیں گے، اس کو خوش کر دیں گے۔ سرکار آئے اور ان کے گھر میں صحابہ کو لے کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ آقا کی عادت تھی جب بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتے تو اس کے بستر پہ بیٹھ جاتے، بستر سر بالی، انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ بستر پہ بیٹھے، پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا برا حال ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آقا اس سے آپ کا دل تو نہیں دکھا نا، آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ سرکار نے ان کا سر لیا اور سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کریم آقا کا کرم دیکھیں، ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کیا وہ سر ہوگا جو حضور کی گود میں آیا؟ حضور کی نالین کسی کے سر پہ آ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی سر گود میں آیا، ابن عبد الرحمن نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ سرکار نے پوچھا تم نے سر کیوں ہٹا لیا؟ روتے ہوئے کہتے آقا آپ کی گود بڑی مقدس ہے، بڑی پاکیزہ اور معصوم گود ہے آپ کی، یہ سر میں جو آنکھیں ہیں اس نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، اس لیے یہ سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن قربان میرے آقا نے پھر اٹھایا، پھر گود میں رکھا، انہوں نے پھر گرا لیا۔ محب اور محبوب کی یہ ادائے دل ربانہ قدرت نے دیکھا، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب کو سلام پیش کرو، خوشخبری سنا دو۔ جبریل آئے اور عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا کتنا خیال کیا، آپ کے دل کا کتنا خیال کیا، اور اتنا خیال کر کے کتنا رو لیا اس نے۔ اس سے کہہ دو یہ ایک گناہ تو کیا، اگر یہ پوری کائنات کے انسانوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو بھی میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جس کو آپ کے دل کا خیال ہو پھر اس کا ہمیں خیال نہ ہو، جو آپ کے دل کا خیال کر کے روئے پھر ہم اسے جہنم میں ڈالیں۔ محبوب کہہ دیں یہ ایک گناہ کیا، آپ کا اتنا خیال ہے اس کو، امتی ہو کر، جوان ہو کر، چھوٹی عمر کا ہو کر اتنا رویا، اتنے آنسو بہائے کہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، آپ کے دل کے خیال میں اتنا رویا۔ اگر یہ ایک ہی گناہ نہیں پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لائے گا تو بھی بخش دیں گے اس کو۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ تیرے لیے کیسی خوشخبری آئی۔ پوری طاقت سے اپنے آپ کو سمیٹا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے کہ محبوب کے دل کا خیال کر کے تم بہت رو چکے ہو، یہ ایک گناہ تو کیا، اگر پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لاؤ گے اللہ بخش دے گا۔ پھر عشق نے انگڑائی لی اور چیخ ماری، یہ کہتے ہوئے زمین پہ گر گئے میں نے کیا کیا اور میرے اللہ نے کیا کیا۔ جب زمین پہ گرے آنکھ بند ہو گئی، لوگوں نے اٹھانا چاہا، سرکار نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ ایک گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے اس احساس کے ساتھ، اسے غسل کفن پہنا، میں اس کے جنازے میں خود آؤں گا، اس کے جنازے میں خود شریک ہوں گا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ جب جنازہ اٹھائی ابن عبد الرحمن کا، جس نے نبی کے دل کا خیال کرتے کرتے خود کو دنیا سے دور کر لیا تھا، دنیا سے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ تھے عشاق، یہ تھے عاشق۔ محبوب کے دل کا اتنا خیال تھا، اتنا۔ جب جنازہ اٹھا
حضور بھی اس جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لیکن جب میرے آقا چل رہے تھے تو پیر زمین پہ رکھ کر نہیں چل رہے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم نے آج سے پہلے کبھی ایسے چلتے آپ کو نہیں دیکھا، آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں